لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر اس مدرسے میں جمع فرمایا. دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ماں بہنیں، آج جمعہ کا مبارک دن حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے. جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ جائز سوال ہونا چاہیے، ناجائز سوال نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دین کی باتیں سننے کے لیے اس مدرسے میں جمع فرمایا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. ماں بہنیں، سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں. اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو. کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں.
کیا مطلب؟ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ سننے کے بعد عمل بھی اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ پیدا کرنے والے اللہ کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں انعام بیان فرمایا۔ انعام کیا ملے گا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور مابین ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دیں تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنیں یہاں پر جو سن رہے میں ان سے کہہ رہا ہوں، اور وہ پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، آدمی کوئی نیک عمل اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ پیدا کرنے والے اللہ کی طرف سے نیک عمل کی توفیق نہ ملے، اور کوئی گناہ سے اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتا ہے جب تک کہ پیدا کرنے والا اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا نہ فرما دے وے۔ صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت اسے ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہو اور ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا، دنیا سے جاتے ہوئے اس نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر کے دنیا سے گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر دنیا سے گیا، وہ یقیناً جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو ماں بہنیں، مرنا ہر کسی کو ہے، دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہ آیا ہے نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں، تم اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو، ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو، ہر سال کو آخری سال سمجھو، نہ معلوم کس وقت میں مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس وقت کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے اور کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ مرنا ہر کسی کو ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش نہیں رہا ہے۔
اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں. اللہ فرماتے قل میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات بتلا دو متاع الدنیا قلیل. جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، جس دنیا کی محبت میں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک بہن دوسری بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ فرماتے حقیقت یہ ہے یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی. اور ماں بہنیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے. اس لیے بہت اچھی بات بیان کی ہے، اچھی بات بیان فرمائی ہے. انسان سنبھل جا اب بھی تو اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے سنبھل جا، کسی کی برائی کرتے ہوئے سنبھل جا، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، حرام بولتے ہوئے، حرام دیکھتے ہوئے، حرام سنتے ہوئے، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے، غفلت بھری زندگی گزارتے ہوئے سنبھل جا. انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے. تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے. جس اولاد کی محبت میں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس اولاد کی محبت میں رشتہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، صلہ رحمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اخلاق بگڑتے چلے گئے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ جس اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے رہے ہیں، جس اولاد کی محبت میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو گھر میں سے نکالتے رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات بیان فرمائی ہے. جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، جائے گا جب جہاں سے، جائے گا جب جہاں سے، کوئی نہ ساتھ ہوگا. 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. جس دنیا کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے رہے ہیں، موت آتی ہے، کفن کے علاوہ کوئی چیز ساتھ جانے کو تیار نہیں. لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر آپ کے لیے بتلانا یہ ہے مرنے کے بعد کے 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت ایک جہنم. جنت نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا جنت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، نہ کسی دماغ میں اس کے بارے میں کوئی تصور ہے. اور ایک ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم نافرمان لوگوں کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے والے لوگوں کے لیے ہیں. لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں صرف 5 کام کر لیے. آپ کے لیے کوئی لمبا چوڑا دین نہیں ہے ماں بہنیں، آپ کا دین بہت آسان ہے. فرمایا میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں صرف 5 کام کر لیے، جنت کے ہر دروازے سے اس عورت کو بلایا جائے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے اس عورت کو بلایا جائے گا. اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا. 5 کام کرنے والی عورت کو جنت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جنت خود اس عورت کا انتظار کرے گی. علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ سے اپنی دعاؤں میں جنت نہ
मांगो, बल्कि जिंदगी में अमाल ऐसे करते रहो कि जन्नत खुद तुम्हें मांगने लगे। हदीस शरीफ में फरमाया 5 काम करने वाली औरत को जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। नंबर 1 वो औरत जिसने अपनी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया। माँ बहने नमाजों को जुमा के साथ खास मत करो, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है, बड़ा फजल किया है, बड़ा करम किया है। 24 घंटे अल्लाह पाक ने रात दिन की हमको अता फरमाए हैं और पैदा करने वाले अल्लाह ने 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा या सवा घंटा हमसे मांगा है और कहा है मेरे बंदो मेरी बंदियों सिर्फ 1 घंटा या सवा घंटा मेरे सामने झुकोगे। अल्लाह फरमाते जो लोग मेरे सामने झुकते हैं, मेरे बंदे और मेरी बंदियां मेरे सामने झुकते हैं, फिर उन्हें दुनिया वालों के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि दुनिया वाले खुद उन्हें झुकते हैं। और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकते हैं फिर उन्हें दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक घरों में खैर और बरकत नाजिल फरमाएंगे, रोजी के दरवाजे अल्लाह पाक खोलते ही चले जाएंगे। और सबसे बड़ा मरहला मैंने आपको पहले बतलाया, मौत से हर किसी को गुजरना है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वो उम्मती जो नमाज का एहतमाम करने वाले हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जब उनकी मौत आएगी रूह निकालने वाले फरिश्ते पहले खुद उन्हें कलमा पढ़ाएंगे, फिर उनकी रूह कब्जा करेंगे। यानी नमाजी मर्द और नमाजी औरत को अल्लाह पाक जरूर मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाएंगे। लेकिन माँ बहने हदीस शरीफ में एक जबरदस्त बात बयान फरमाई, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे 7 साल की उम्र को पहुंच जाए इन्हें नमाज पढ़ने का कहो, 10 साल की उम्र को पहुंच जाए नमाज न पढ़ने पर थोड़ी बहुत तंबीह करो। लेकिन आजकल हुआ ऐसा है माँ बहने याद रखो, हमारे बच्चे हम जो कहते हैं वो करने को तैयार नहीं, बच्चे वही करते हैं जैसा हमें करते हुए देखते हैं। मैं नमाज का पाबंद हूं, मेरा बेटा मुझे देखकर नमाज का पाबंद बनेगा। माँ नमाज की पाबंदी करने वाली है, बेटी माँ को देखकर नमाज की पाबंदी करने वाली बनेगी। लेकिन आज तो उलमा मौजूद है, बड़ा घरों का अजीब माहौल हमें नजर आता है। पहले खूबसूरत माहौल हुआ करता था, घर में अब्बा भी होते, अम्मी भी होती, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होते, बहन भी होती, आपस में मिलकर दिन में जो काम किए होते हैं रात में उसका मुजागरा होता था, आपस में मोहब्बत की बातें हुआ करती थी। आज घरों का बड़ा अजीब माहौल है, बाप अपने मोबाइल में बिजी, माँ अपने मोबाइल में बिजी, दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपने मोबाइल में बिजी, भाई अपने मोबाइल में बिजी, बहन अपने मोबाइल में बिजी, पोता अपने मोबाइल में बिजी, पोती अपने मोबाइल में बिजी। यानी मोबाइल ने दुनिया को तो हमसे बहुत करीब कर दिया लेकिन हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया। और माँ बहने याद रखो तरबियत के दौर में अरे मोबाइल एक मर्तबा हाथ से चला गया, किसी न किसी वक्त वो वापस आ जाएगा, लेकिन तरबियत के दौर में हमारे बच्चे हमारे हाथ से चले गए फिर वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। आज माँ बाप अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते हैं, इनकी अक्सर तवज्जो मोबाइल के पीछे रहती है। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अल्लाह की बंदियों को थोड़ा सा वक्त फारिग अपने बच्चों के लिए करो। 10 मिनट के लिए मोबाइल बंद कर दो, 15 मिनट के लिए मोबाइल बंद कर दो और बच्चों को जमा करो। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसें बच्चों के सामने पढ़ो, फजाइल की तालीम करो, कुरान करीम पढ़कर सुनाओ, जिसकी बरकत से तुम्हारे बच्चों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा होगी। जब अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले बनेंगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आंखों के फरमाबरदार होंगे। लेकिन आजकल होता ऐसा है, बस माँ अपने मोबाइल में बिजी, बाप अपने मोबाइल में बिजी, बच्चे माँ बाप को मोबाइल में मशगूल देखते हैं तो बच्चों के दिलों में भी फिर मोबाइल की अहमियत पैदा हो जाती है। कितने अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, कितनी अल्लाह की बंदियां ऐसी हैं कुरान करीम को हाथ में लेने की कभी तौफीक तक नहीं मिलती है, हमेशा कुरान करीम से दूरी को इख्तियार किए हुए हैं। हदीस शरीफ में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के बारे में बड़ी बड़ी फजीलतें बयान फरमाई और उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि साल में 2 मरतबा कुरान करीम का मुकम्मल करना ये कुरान करीम का हक है। और बहुत से लोग अपने घरों में परेशान हैं, रोजी की तंगी, लड़ाई झगड़े,
اللہ کے گھر میں اللہ کا قرآن ہم اپنے گھروں میں نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہم اپنے گھروں میں نہیں کرتے ہیں، پھر ان گھروں میں کیسے خیر و برکت نازل ہو سکتی ہے؟ جن گھروں میں اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے ان گھروں میں ضرور خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اور ہر مرد ہر عورت یہ چاہتے ہیں کہ روزی میں بہت زیادہ برکت ہو جائے۔ روزی میں برکت کے لیے ایک پاورفل عمل، روزانہ فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لو، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو گے 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اللہ پاک زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور دین بھر کے کاموں میں اللہ پاک ہمارا مددگار ہو جائے گا۔ اور ظہر کی نماز کو ادا کرو، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھو، 26ویں پارے میں سورت موجود ہے۔ عصر کی نماز کا اہتمام کرو، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ نبا پڑھو، 30ویں پارے کی پہلی سورت اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ مغرب کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھو، 27ویں پارے میں ہے اذا وقعت الواقعہ۔ سورہ واقعہ پڑھنے کی برکت سے زندگی بھر کبھی فقر و فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، غریبی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک رات کو سکون و اطمینان والی نیند نصیب فرمائے گا۔ اور سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور سورۃ السجدہ 21ویں پارے میں ہے۔ یہ 2 سورتیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو، اس کی برکت سے اللہ پاک قیامت کے خوفناک منظر سے ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ اور ماں بین رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، جس کی برکت سے دین بھر کے تھکاوٹ، دین بھر کے کاموں میں جو تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے وہ تھکاوٹ اللہ پاک ختم فرما دے گا۔ تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا، 5 کام کرنے والی عورت کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس عورت کو جنت کا انتظار کرنا نہیں پڑے گا، جنت خود اس کا انتظار کرے گی۔ اور آج بہت سی عورتیں ہیں، بہت سی بہنیں ہیں، کہتی ہے مولانا بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کی بندیوں سنو، اللہ نے تمہیں کتنا آسان دین عطا فرمایا ہے، تمہیں اللہ نے کتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز، بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے، 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حاملہ عورت کی، پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اندازہ لگاؤ تمہیں اللہ نے کتنا آسان دین عطا فرمایا ہے، تمہیں کتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ بہت سی عورتیں کہتی گھر کے کام کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ کی بندیوں تم گھر میں کام کرتی ہو، ارے پاکی آدھا ایمان ہے۔ تمہاری نیت کیا ہوتی ہے؟ گھر اچھا دکھنا چاہیے، گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ نیت بھی درست ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو ثواب کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر میں جھاڑو لگائے، اللہ پاک اس عورت کو بیت اللہ میں یعنی کعبے کے اندر جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لوگ بیت اللہ میں جانے کے لیے ترستے ہیں، اور وہ اللہ کی بندی جو ثواب کی نیت سے گھر میں جھاڑو لگائے، اللہ پاک اس عورت کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت کے جھاڑو لگانے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تمہارا دین کتنا آسان ہے، بس اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنائے، اور دین کے اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو ماں بہنیں اپنے بچوں پر ضرور توجہ دو، موبائل کے پیچھے زیادہ پاگل نہ بنے رہو۔ موبائل نے ہمارے بچوں کو ہم سے بھی دور کر دیا، اللہ سے بھی دور کر دیا، اور ہمارے بچے موبائل کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں کے شکار ہو گئے۔ بہت سی عورتیں ہیں، بہت سے مرد ہیں، میرے پاس کبھی کبھی اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں، مطلب دیکھو نا بچے کو نظر لگ گئی ہے یا جادو کی پرابلم ہے یا جنات کی پرابلم ہے۔ میں پوچھتا ہوں موبائل دیکھتا ہے کہ ہاں پورے دن موبائل دیکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی جنات کی پرابلم نہیں ہے، کوئی جادو کی پرابلم نہیں ہے، کوئی نظر نہیں لگی ہوئی ہے، یہ زیادہ موبائل کا استعمال کرنے کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں تمہارے بچے کی صحت
خراب ہو رہی ہیں، بچے کینسر کی اور آنکھوں کی بڑی بڑی بیماریوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اس لیے میں ماں بہنیں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بلکہ تحقیق کرنے والوں نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ اگر بچہ انگارہ پکڑتا ہے تو اسے انگارہ پکڑنے دو، لیکن چھوٹی عمر میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر یہ بچوں سے محبت نہیں ہے، یہ حد درجے کی بچوں سے دشمنی ہے کہ بچے اس سے بڑی بڑی بیماریوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ارے بڑے بڑے لوگ موبائل کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں تو بچے تو کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو موبائل سے دور رکھو اور موبائل کو بھی بچوں سے دور رکھو۔ اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے موبائل کا استعمال کم سے کم کرو، جس کے نتیجے میں ہمارے بچے موبائل کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو پہلا کام 5 وقت کی نماز، تم گھر میں نماز پڑھو گی، تمہارے بچے تمہیں دیکھ کر نمازی بنیں گے۔ دوسرا کام حدیث شریف میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عورت جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، رمضان کے روزے بھی نہ چھوڑے، ہاں مجبوری ہے ان دنوں میں جن دنوں میں نماز معاف ہو جاتی ہے، روزے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے، نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا کام بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عورت جس نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کیا۔ اب زکوٰۃ کی مکمل تفصیل تو آپ علماء سے پوچھ کر زکوٰۃ کو ہمیشہ ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ اللہ نے سونے چاندی کے داگینے تمہیں دیے ہیں، مالی حیثیت سے تمہیں مضبوط بنایا ہے، تو شریعت میں زکوٰۃ کا حکم ہے، ضرور اسے ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر زکوٰۃ ذمہ ضروری نہیں ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور اللہ کے نبی سے آ کر کہہ دیا، اللہ کے نبی مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، موت سے میں بہت ڈرتا ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے، اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے۔ صحابی نے کہا، ہاں اللہ کے نبی، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مالدار بنایا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ پاک موت کا ڈر تمہارے دل سے بالکل ختم کر دے گا، بالکل نکال دے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ اپنی حیثیت کے موافق، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی موجود ہے، فرمایا میرا وہ امتی جو اپنی حیثیت کے مطابق دین میں صدقہ کرے یا رات میں صدقہ کرے، اللہ پاک اسے 3 خطرناک تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 1، زہریلے جانور کے نقصان سے اسے بچا لیتے ہیں۔ نمبر 2، اچانک کی موت سے اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اور نمبر 3، حادثے والی موت سے، یعنی چھت یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ذمہ ضروری نہیں ہے تو صدقہ ادا کرنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ صدقے سے اللہ پاک بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا کام بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عورت جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، یعنی اپنے آپ کو پردے میں رکھا۔ ماں بہنوں، اسلام میں تم بڑی قیمتی ہو، تمہاری ایک شان ہے، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی ویلیو نہیں تھا۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی وہ بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ لازم ہے، تیری بہن ہے تو یہ تیری عزت ہے، تیری بیٹی ہے تو یہ تیری عزت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا ہے۔ بلکہ ماں بہنیں، آج ہمارا سماج ہے، آج ہماری سوسائٹی ہے، آج ہمارا معاشرہ ہے، بیٹے کے پیدا ہونے پر بڑے خوش ہوتے ہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ
کہ بیٹا اور بیٹی اللہ کی طرف سے ہیں. بیٹا بیٹی کا ہونا مرد عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ فرماتے جسے میں چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہوں, جسے میں چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں, اور جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں. بیٹا اور بیٹی اللہ کی طرف سے ہیں. حدیث شریف میں موجود ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے, شرط یہ ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر شوہر بھی خوش ہیں بیوی بھی خوش ہیں. ایک فرشتہ آتا ہے اور اس جننے والی ماں کو ڈھانپ لیتا ہے اپنے پروں سے اور کہتا ہے تو بھی کمزور, جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور, جو تم دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, جو تم دونوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا, جو تم دونوں پر خرچ کرے گا, اللہ پاک اس کا ساتھی ہو جائے گا. اللہ نے بیٹیوں کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے. بیٹے اور بیٹی میں بڑا فرق ہے. جب بیٹا دنیا میں آتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے جا تو دنیا میں اپنے باپ کی مدد کرنا, لیکن جب بیٹی دنیا میں آتی ہے اللہ پاک کہتے جا تو دنیا میں خود تیرے باپ کی مدد کروں گا. لیکن ماں بہنیں اصل میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں تم بڑی قیمتی ہو, تمہیں اسلام نے شان عطا فرمائی ہے, مقام عطا فرمایا ہے. جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے کھلی نہیں چھوڑی جاتی, اسے لاکر میں رکھی جاتی ہے. اس لیے تمہیں پردے میں رہنے کو کہا ہے, اس لیے کہ تمہاری ایک شان ہے, تمہارا ایک مقام ہے, تمہارا ایک مرتبہ ہے. تم پردہ کرو گی, تم اپنی عزت کی حفاظت کرو گی, تم اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرو گی, تو اس کی برکت سے تمہاری نیکی کے اثرات تمہاری بیٹی میں بھی منتقل ہوں گے, تمہاری نیکی کے اثرات تمہاری بیٹی میں جائیں گے. تم نیک ہوگی تو تمہاری بیٹیاں بھی نیک ہوگی. اور ہر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی بیٹیوں کا فیوچر اچھا چاہتے ہیں. تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ بیٹیوں کی اچھی سے اچھی تربیت ہونی چاہیے. بیٹیوں کا پورا خیال اس معاملے میں ہونا چاہیے کہ میری بیٹی شریعت کے خلاف کوئی کام تو نہیں کرتی ہے, میری بیٹی اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام تو نہیں کرتی ہے. تو چوتھا کام بیان فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ عورت جس نے اپنی ذات کو پردے میں رکھا. اور پانچواں کام بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی, اپنے شوہر کی اطاعت کی. 5 کام کرنے والی عورت کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا, اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا, اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا. نمبر 1 جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا. نمبر 2 جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے. نمبر 3 جس نے زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کیا. نمبر 4 جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی یعنی اپنے آپ کو پردے میں رکھا. اور نمبر 5 جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی. اب ماں بہنیں تم سوچتی ہوگی کہ ہم کیوں شوہر کی فرما برداری کریں, وہ ہماری فرما برداری کرے, وہ ہماری بات مانے, ہم کیوں ان کی بات مانیں. تو شوہر کو تمہارے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, مردوں کو عورتوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, وہ باتیں ہم مردوں کے درمیان میں کرتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ باتیں آپ کے لیے ہیں اس لیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے. ایک حدیث میں موجود ہے, ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اونٹ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور اونٹ نے آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام نے اجازت مانگی, اللہ کے نبی یہ جانور ہے, اونٹ ہے, یہ آپ کے سامنے
سامنے سجدہ کرتا ہے، آپ ہمیں بھی تو اجازت دے دیجئے ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کریں، ہم بھی آپ کے سامنے جھکے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کا اکرام کرو، اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، اجازت تو نہیں دی ہے لیکن دیتا، تو بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، شوہر کے سامنے جھکے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی کے ذمے شوہر کا یہ حق ہے کہ شوہر بیوی کو یوں کہہ دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو، پہاڑ کا اٹھانا کس کے بس کی بات ہے، لیکن پیلے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر کالے رنگ کے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے، اور کالے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر پیلے رنگ کے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے، تو شوہر کے کہنے پر عورت کے ذمے یہ کام کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ماں بہنیں 5 کام میں نے آپ کو بتلائے ہیں، ہمیشہ ان کا اہتمام کرو گی، جنت کے ہر دروازے سے تمہیں پکارا جائے گا اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، تمہارا دین بہت آسان ہے۔ اللہ پاک نے ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے، تو ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں اعمال صالحہ کا اہتمام ہو جائے۔ اگر زندگی میں اعمال صالحہ ہیں، زندگی میں اچھے کام ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، جس نے اپنی زندگی میں عمل صالح کیے، اچھے کام کیے، شرط یہ ہے کہ ایمان والا مرد ہونا چاہیے، ایمان والی عورت ہونی چاہیے۔ انعام کیا ملے گا؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگیوں میں سکون ہی سکون بھر دیں گے، زندگیوں کی الجھنوں کو ختم فرما دیں گے، زندگیوں میں چین سکون عطا فرما دیں گے، ایک بہترین زندگی، خوشگوار زندگی عطا فرما دیں گے۔ لیکن قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دنیا کی زندگی میں مجھے بھول جاتے ہیں، کبھی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مول صاحب گھر چیک کرو نا، گھر میں کوئی جنات کی پرابلم تو نہیں ہے، گھر میں کوئی جادو کی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی جنات اور جادو کی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے کا وبال ہوتا ہے کہ اللہ پاک زندگیوں سے سکون و اطمینان کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے اگر کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کو دنیا کا کوئی تعویذ والا باپو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کرو۔ اللہ پاک آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہر مرد ہر عورت کی یہ چاہت ہوتی ہے میں جیسا چاہتا ہوں میرا اللہ ویسا ہی فیصلہ کرے، مرد بھی یہ چاہتا ہے، عورت بھی یہ چاہتی ہے میں جیسا چاہتی ہوں اللہ مجھے ایسی روزی عطا فرماوے، میں جیسا چاہتی ہوں اللہ میری اولاد کو ایسا بنا دے۔ تو آپ لوگوں سے اللہ کیا کہتا ہے؟ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ پاک اپنی بندیوں سے کہتے ہیں، اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ماں بہنوں تم کچھ چاہتی ہو، پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ماں بہنیں ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ اگر تم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتی ہو تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہوگا۔ تو آج کی مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ، اگر یہ 2 کام زندگی میں ہیں، دنیا والے تمہیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے تمہاری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے تمہیں مقام دے نہ دے، پیدا کرنے والا اللہ فرمائے گا میری بندی تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور نمبر 2 اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اس لیے کہ
کسی کو دکھ دینا، کسی کو تکلیف دینا، حدیث شریف میں لکھا ہے کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، صرف ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، ماں بہنیں دل میں کہہ دو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے مرد ہے تو فرمایا معنی یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عورت ہے تو اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے ہیں میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جب ہم دنیا والوں سے کبھی کبھی معافی مانگتے ہیں، دنیا والوں کی بھول کرتے ہیں، دنیا والوں کی مسٹیک کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، تو کبھی کبھی تانا بھی دے دیتے ہیں کہ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم معافی مانگنے آئے ہو تو تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن پیدا کرنے والا اللہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ پاک فرماتے میرے بندے اور میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے تجھے ایسا معاف کر دیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ بلکہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے جس زمین کے ٹکڑے پر گناہ کیا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں موجود ہے زمین کا ٹکڑا گناہ کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لہا، ہماری نیکی بھی ریکارڈ ہوتی ہے، ہمارا گناہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے، اور کل وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے سامنے آ کر گواہی دے گا۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے معافی مانگنے کی برکت سے وہ گناہ زمین کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ بڑے کریم بڑے رحیم، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، اللہ چاہے تو پکڑ کرے، چاہے تو ان گناہوں کی سزا کو آخرت پر موقوف کر لے۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں ضرور دکھی ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ کا دل کبھی نہ توڑو۔ میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے کہوں گا ماں باپ کا اکرام کرو، ماں باپ کو عزت دو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کا ہر فیصلہ جو شریعت کے موافق ہے اسے ضرور قبول کرو۔ اور نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم کیا، ظالم کو اللہ پاک کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، ظالم کو ضرور پکڑتے ہیں، ظالم کو بھی مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے۔ اگر ساس بہو پر ظلم کرتی ہیں، بہو ساس پر ظلم کرتی ہیں، اگرچہ بہو کمزور ہے، اگرچہ ساس کمزور ہے، پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے۔ جب مظلوم اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات بھی ہم پر بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ پاک ہماری طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور جتنا ہو سکے درود پاک کا اہتمام بھی کرتے رہیں گے، جتنا ہو سکے کثرت سے جمعہ کے دن درود پاک بھی پڑھیں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلو فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلو وفل بنا ما انت اہلو فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ ہم سب کے ساتھ کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرما دے۔ مولا کریم زندگی گناہوں میں گزر گئی، نافرمانی میں گزر گئی، مولا ہم سب کو معاف فرما دے۔ مولا کریم جو کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ایمان کامل ایمان صادق نصیب فرما دے، موت تک ایمان پر جمے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما دے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، جہالت والی زندگی سے حفاظت فرما کر تیرے علم کی نور والی زندگی نصیب فرما دے، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما کر آخرت کے دھیان والی، آخرت کے
کی استعداد والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ مولا کریم آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، نفرت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما، تیرے دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہر عمل میں اخلاص للہیت ہم سب کو عطا فرما، امت میں جتنے بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، امت میں جتنے پریشان ہیں ہر ایک کی پریشانیوں کو، ہر ایک کے دلوں کو تو جانتا ہے، تمام کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما۔ مولا کریم یہ ماں بہنیں تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں یہ جمع ہو کر بیٹھی ہیں، دین کی باتیں سنیے، سننے کو بھی قبول فرما، کہنے کو بھی قبول فرما، اس میں جو بھلائی ہے اس میں ہدایت نصیب فرما، جو شر ہے اللہ پاک اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا ضرور آتا ہے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، مانگنے سے رہ گیا ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر تو ہی جاننے والا ہے، بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے، آخرت کی ہر منزل، مرنے کے بعد کی ہر منزل ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ مولا کریم یہ ماں بہنیں جتنی جائز تمنا لیے بیٹھی ہیں اور مولا کریم جتنے جائز ارمان ان کے دلوں میں ہیں، تمام کی جائز تمناؤں کو عافیت کے ساتھ جلد سے جلد پورا فرما دے، تمام کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ جلد سے جلد دور فرما دے۔ مولا کریم راحت والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی نصیب فرما دے۔ مولا کریم مسلمان جہاں بھی کہیں بس رہے ہیں، دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو امن و امان نصیب فرما دے، ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما دے۔ مولا مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا ضرور آتا ہے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، مانگنے سے رہ گیا ہماری ضرورتیں ہم سے بہتر تو ہی جاننے والا ہے، بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا پوری امت کا حصہ نصیب فرما دے، جن جن شرور سے پناہ مانگی ان سے ہماری پوری امت کی مکمل حفاظت فرما دے۔ مختصر سے دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل تو اپنے دربار میں شان شان قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔